کی نشانی جہاں بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی جائے گی اور پانی میں سرنگ بن جائے گا، وہاں حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جنا علیہ السلام نے حضرت سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام جو آپ کے خادم تھے اور آپ کی خدمت میں رہتے تھے، آپ کی صحبت میں رہتے تھے اور آپ سے علم دین حاصل کرتے تھے، اور آپ کے بعد یہ آپ کے ولی عہد بھی بنے، انہیں نبوت عطا کی گئی۔ فرمایا مسلسل سفر میں رہوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب تک کہ مشرق کی جانب دو سمندروں بحر فارس اور بحر روم کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں، اگر وہ جگہ دور ہے مدتوں تک چلتا رہوں گا۔ پھر یہ حضرات روٹی اور نمکین بھنی مچھلی زمین میں توشے کے طور پر لے کر روانہ۔ سلام جب بیدار ہوئے تو مچھلی کا واقعہ بیان کرنا یاد نہ رہا۔ اب پھر سفر شروع ہوا، یہاں تک کہ اگلے دن کھانے کا وقت آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہمارا کھانا لاؤ۔ اور اس میں رب تبارک و تعالیٰ کی حکمت کیا تھی کہ وہ مچھلی یاد آ جائے، بھوک لگے گی، تھکن ہوگی تو کھانا تو مچھلی یاد آئے گی، اور پھر اس کی طلب میں منزل مقصود کی طرف بڑھیں گے۔ حکیم کا ہر کام پر حکمت ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو حکیم مطلق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کھانے کا فرمایا تو حضرت یوشع علیہ السلام نے معذرت کی، کہا جب ہم آرام کے لیے چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کے متعلق آپ کو بتانا بھول گیا اور مجھے شیطان نے اس کا ذکر بھلا دیا۔ ہوا یہ کہ مچھلی نے سمندر میں اپنا راستہ بڑا عجیب بنایا۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مچھلی کا جانا ہی تو ہمارا مقصد تھا اور اس کی علامت تھی، جن کی طلب میں ہم چلے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے، وہی تو ملاقات ہونی تھی۔ چنانچہ پھر دونوں اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے واپس پلٹے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت خضر علیہ السلام چادر اوڑھ کر آرام فرما رہے تھے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جنا علیہ السلام نے سلام فرمایا اور کہا کیا اس شرط پر میں آپ کے ساتھ رہوں کہ آپ مجھے وہ درست بات سکھا دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ اور پھر واقعہ ہے مزید آپ کا وہ سفر ہوا اور کیا کیا انہوں نے عجائبات دیکھے، اس کی حکمتیں کیا تھیں بعد میں وہ بتایا گیا۔ یہ واقعہ مکتبۃ المدینہ کی جو تفسیر ہے صراط الجنان، اس میں آپ تفصیلاً دیکھ سکتے، اور صراط الجنان تفسیر کنز الایمان پر لکھی گئی، ٹھیک ہے۔ اور ہمارا ایک مدنی کام ہے بعد فجر مدنی حلقہ، اس کے اندر 3 آیات ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں،
اگر ہم اس مدنی کام کو کرنے والے بنے یا شامل ہونے والے بنے تو آہستہ آہستہ 3 آیتیں، 3 آیات، 3 آیات، 3 آیات، انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا کہ پورا قرآن ختم ہو جائے گا۔ اور ماشاءاللہ باول مدینہ میں اقصی مسجد میں قرآن پاک کتنی بار ختم ہوا ہے؟ 3 مرتبہ ختم ہوا ہے۔ اس طرح فجر کے مدنی حلقے میں صراط الجنان کی 9ویں جلد جاری ہے۔ اسی طرح دیگر مراکز میں بھی، حیدرآباد میں، سردار آباد میں اور کئی جگہوں پر جہاں مستقل فجر کا مدنی حلقہ لگتا ہے، الحمدللہ قرآن پاک ختم ہوا ہے۔ اور اللہ کرے ہم بھی یہ ترکیب کریں، جو سن رہے ہیں وہ بھی یہ ترکیب کریں، یا تو خود درس دیں یا درس سننے والے بنے، تو انشاءاللہ ہمارا بھی یہ تفسیر کا سلسلہ مکمل ہو جائے گا۔ اب اس واقعے سے جو مدنی پھول مل رہے ہیں، آئیے وہ ہم چننے کی کوشش کرتے ہیں۔ واقعہ تو بہت طویل ہے۔ صراط الجنان میں جو مدنی پھول دیے گئے اس میں سے کچھ عرض کر رہا ہوں کہ آدمی کو علم کی طلب میں رہنا چاہیے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے بڑے عالم ہیں، اور امیر اہل سنت مدنی مذاکروں میں جو مدنی پھول دیتے ہیں نا، اس میں یہ بھی میں نے سنا کہ ہر نبی اپنے زمانے میں اپنے علاقے میں سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، وہ سب سے بڑا عالم۔ تو موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے عالم تھے، مگر پھر بھی علم کا شوق انہیں حضرت خضر علیہ السلام کے پاس لے کر گیا۔ تو اپنے علم پر کبھی بھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے، سیر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پیاس، یہ تڑپ، یہ بس بڑھتی رہے، بڑھتی رہے، بڑھتی رہے۔ اور سبحان اللہ، علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ دنیاوی علوم میں یہ فضیلت تھوڑی حاصل ہوگی بھائی کہ فزکس پڑھنے جا رہے ہیں تو میتھمیٹکس پڑھنے جا رہے ہیں تو فلاں مضمون پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ تو فضیلت علم دین سیکھنے پر حاصل ہوگی۔ اچھا، ایک مدنی پھول یہ ملا کہ اپنے سے بڑے علم والے کے ساتھ عاجزی اور ادب کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ استاد کا ادب اور احترام تو کرنا ہی ہے۔ جس سے بھی علم سیکھیں، جس سے بھی سیکھیں، اس سے ادب، عاجزی، انکساری کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ استاد کے پاس جانا چاہیے، استاد کو اپنے گھر نہ بلانا سنت ہے۔ ٹھیک ہے؟ علم کی زیادتی چاہنا بہتر ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر میں گئے، ساتھ میں توشہ لیا نا، تو جب سفر میں جائیں ساتھ توشہ لینا چاہیے، کھانے پینے کا سامان لینا چاہیے۔ جب سفر میں جائیں تو ساتھ میں کوئی اچھا رفیق ہونا چاہیے۔ کون سا رفیق؟ وہ اچھا کون ہوگا؟ جو نماز کا وقت آئے تو نماز پڑھائے، خود بھی پڑھے، ہمیں بھی پڑھائے، اور رستے میں علمی مذاکرہ ہوتا رہے۔ سوشل میڈیا پر گھسے رہنے والا ہمارے ساتھ ہوگا تو خود بھی غافل ہے، ہمیں بھی غافل کرے گا۔ اچھی صحبت اچھا کرے گی، بری صحبت برا کر دے گی۔ تو سفر میں اچھا ساتھی کون؟ اچھا ساتھی جو سبق میں اچھا ہے، مدنی انعامات پر عمل زیادہ ہے، مدنی کاموں میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، 12 مدنی کام جانتا بھی ہے، مدنی مذاکروں میں شرکت کرتا ہے، اخلاق اچھے اس کے۔ اس کو ساتھ رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل، صرف سفر میں نہیں، جامعہ میں بھی اس کو ساتھ رکھیں گے، اللہ کی رحمت سے اس کی اچھائیاں ہمیں بھی حاصل ہو جائیں گی۔ استاد کا ادب ضروری ہے۔ اس واقعے سے یہ بھی پتا چلا استاد کی بات پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ آگے جو واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا، اس میں یہ بھی ہے کہ وہ کشتی میں سفر ہو رہا تھا تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پر اعتراض کیا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ تو بعد میں حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا کہ اصل میں یہ کشتی جو ہے 10 بھائیوں کی ہے، 5 اپاہج ہیں اور 5 اس پر وہ روزی کا سلسلہ کرتے ہیں۔ تو آگے ظالم بادشاہ جو بے عیب کشتیوں پر قبضہ کر لیتا ہے،
تو میں نے اس کشتی کا تختہ اکھیڑ دیا تاکہ ان کی کشتی ظالم بادشاہ سے بچ جائے. تو بہرحال ہمیں یہ مدنی پھول دیا جا رہا ہے اس واقعے سے کہ استاد پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ پیر کامل کے فعل کی تعویل کرنی چاہیے، بزن نہیں ہونا چاہیے. اور پیر کامل کے بارے میں تو سبحان اللہ یہاں تک کہا گیا کہ بظاہر اس کو یہ گناہ کبیرہ معلوم ہوتا ہے، پھر بھی اپنی عقل کا قصور سمجھے. پیر پر اعتراض زبان پر نہیں، دل میں بھی نہ لائے. ایک مدنی پھول یہ بھی پتا چلا کہ علم صرف کتاب سے نہیں آتا. موسیٰ علیہ السلام پر تو توریت نازل ہوئی ہے. آپ حضرت خضر علیہ السلام کی صحبت کے لیے سفر کر کے چلے، تو صرف آپ اگر چاہیں کہ جو نصاب کی کتابیں ہم تو یہی پڑھیں گے بھائی، 12 مدنی کام کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، مدنی مذاکرے وہ دیکھنے اور حاضری کے لیے ٹائم نہیں ہے، مدنی قافلوں کے لیے ٹائم نہیں ہے. تو آپ جب مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اچھی صحبت میسر آئے گی. ٹھیک ہے، مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے تو کس کی صحبت ملے گی؟ فرمائیے، امیر اہل سنت کی. اور اللہ والے جو ہیں وہ تو سبحان اللہ نظروں سے پلا دیتے ہیں الحمدللہ، اور کیسی تربیت کرتے ہیں امیر اہل سنت. دعوت اسلامی کے دارالفتہ سنت کے ایک مفتی صاحب، ان سے میری ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے کہ امیر اہل سنت نے طلباء کرام کو طلب فرمایا. وہ جامعۃ المدینہ، مرکزی جامعۃ المدینہ عالمی مدنی مرکز باول مدینہ میں پڑھتے تھے ان دنوں. تو میں بھی حاضر ہوا. امیر علیہ سنت نے 12 ماہ کے مدنی قافلوں کی ترغیب دلائی، کوئی بھی تیار نہیں ہوا. تو امیر علیہ سنت نے میرا نام لیا کہ آپ بھی سفر نہیں کریں گے. تو مجھے بہت احساس ہوا کہ امیر علیہ سنت نام لے کر کہہ رہے، تو میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ میں انشاءاللہ مدنی قافلے میں سفر کروں گا. اور مفتی صاحب کا بیان ہے کہ جب میں مدنی قافلے میں گیا اندرون سندھ اور بلوچستان، تو پھر مجھے احساس ہوا کہ امیر اہل سنت مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی اتنی تاکید کیوں فرماتے ہیں. وہ مسلمانوں کے حالات دیکھ کر کہ نماز ہی نہیں پڑھتے، جو پڑھتے ہیں ان کو صحیح پڑھنی نہیں آتی، اور کتنے دین کے ضروری مسائل فرض علوم سے آگاہی نہیں ہے مسلمانوں کو. بہرحال ایک مدنی پھول یہ مل رہا ہے اس واقعے سے کہ علم صرف کتاب سے ہی نہیں بلکہ اچھی صحبت سے بھی حاصل کیا جاتا ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگوں کی صحبت جو ہے یہ بہت اثر رکھتی ہے. یہ بھی پتا چلا کہ اپنے آپ کو استفاضہ سے مستغنی نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں تو اتنا ذہین ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے میں جدول کی پابندی کروں، میں تو اتنا ذہین ہوں کہ مجھے تعلیمی حلقوں میں شرکت کی کیا ضرورت ہے، مجھے کیا ضرورت ہے میں نجی مطالعہ کروں، اتنی توجہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں استاد صاحب کی بات پر، میرا تو حوضہ ہی بہت قوی ہے. نہیں، اپنے آپ کو کبھی بھی ان باتوں سے مستغنی نہیں سمجھنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت عاشق ماہ نبوت امام محمد رضا خان علی رحمت الرحمن نے فتاوی رضویہ شریف میں جو استاد کے حقوق لکھے اس میں سے کچھ عرض کرتا ہوں. اللہ کرے توجہ کے ساتھ سننا اور سمجھنا اور عمل کرنا نصیب ہو جائے. اعلی حضرت فرماتے ہیں عالم کا جاہل پر اور استاد کا شاگرد پر ایک سا حق ہے. اچھا ہم کہیں جی فلاں عالم جو ہیں میں نے تو اس سے کچھ نہیں سیکھا، یہ مدنی چینل کے ناظرین غور کریں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے جو علماء ہیں ان کو لوگ استاد صاحب کہتے ہیں.
حالانکہ ان سے پڑھا تو نہیں. یہ سمجھیں کہ ہر جاہل پر عالم کا وہی حق ہے جو شاگرد پر استاد کا حق ہے. تو یوں سمجھیں کہ جتنے بھی عاشقان رسول عالم ہیں وہ ہمارے استاد ہیں. اور جو اپنا استاد ہے اس کی شان و عظمت تو کیا کہنے بھائی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں استاد کا ہر طرح سے ادب و احترام کرے, اس کے حق کو اپنے ماں باپ اور تمام مسلمانوں کے حق سے مقدم رکھے. علم حاصل کرنا ہے نا, وہ علم جو رب کے قریب کرتا ہے, تو اس کے لیے جس سے علم حاصل کرنا اس کا ادب احترام بھی تو کرنا. کرنے میں پہل نہ کرے. ایک ادب یہ بیان کیا کہ اس کی بات کو رد نہ کیا جائے. استاد کا ایک ادب یہ ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کی جگہ پر نہ بیٹھے. ایک ادب یہ بیان کیا گیا کہ چلتے وقت اس سے آگے بڑھے, استاد کے پیچھے پیچھے رہے. اپنے مال میں سے کسی چیز سے استاد کے حق میں بخل سے کام نہ لے. استاد کو جو درکار ہو بخوشی حاضر کر دے. جو میں پیش کر رہا ہوں قبول فرما لی اور اپنی سعادت تصور کرے. استاد اگر گھر میں ہو اور ہمارے ماحول کے مطابق اپنے مکتب میں ہیں, آفس میں ہیں, تو اب باہر سے دروازہ نہ بجائے, نوکنگ نہ کرے, بلکہ ان کے باہر تشریف لانے کا انتظار کرے. اپنی جانب سے کسی قسم کی ایذا استاد کو نہ پہنچائے. استاد کو کن باتوں سے ایذا پہنچ سکتی ہے آپ تصور کریں. استاد کا دیا ہوا کام آپ نہیں کریں گے, استاد کو ایذا پہنچے گی. آپ اپنے جامعہ کے جدول پر عمل نہیں کریں گے, استاد کو ایذا پہنچے گی. آپ ہوم ورک جو کام کرنے کے لیے دیا گیا وہ کر کے نہیں آئے, استاد کو ایذا پہنچے گی. آپ جامعۃ المدینہ کا جو بھی ایک ڈسپلن ہے اس کو اوبے نہیں کریں گے, استاد کو ایذا پہنچے گی. آپ اپنی تعلیمی کیفیت میں کمزور ہوں گے, استاد کو ایذا پہنچے گی. اس طرح اور بھی آپ غور کرتے چلے جائیں وہ کون سے کام ہیں جن سے استاد کو ایذا پہنچ سکتی. تو استاد کو ایذا نہ پہنچائے. جس سے اس کے استاد کو کسی قسم کی ایذا پہنچی وہ علم کی برکات سے محروم رہے گا. علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا, سلطان العارفین نے کہا علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا کہ لینا پڑھ کے علم ہو. اس طرح کچھ آپ نے ارشاد فرمایا. بھی علم تو پڑھو, اس کا وہ ادب نہیں سیکھا, تو علم بھی حاصل کرنا ہے اور جس سے علم حاصل کرنا ہے اس کا ادب کرنا ہے اور آداب سیکھنے, اس کی علم کی برکتیں حاصل کرنی ہے. خالی عالم کہلوانے کے لیے تھوڑی علم حاصل کرنا ہے کہ مجھے یہ کچھ آتا ہے, میں نے یہ کچھ کیا ہوا ہے, نہیں. علم کی برکتیں حاصل کرنی ہے. اور اگر استاد کو ایذا پہنچائے گا تو اس کو علم کی برکتیں حاصل نہیں ہوگی. مزید سنیے. اور اگرچہ اس سے ایک ہی حرف پڑھا ہو, لفظ نہیں حرف, ٹھیک ہے, حرف, اگرچہ اس سے ایک حرف ہی پڑھا ہو پھر بھی ادب کرے اور اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرے. ٹھیک ہے کہ جی ہم تو وہ چھوٹے ہوتے قاری صاحب سے پڑھتے تھے, اب تو ہم حافظ بھی بن گئے, اب تو ہم 7ویں درجے میں پہنچ گئے, اب تو ہم دورہ حدیث میں پہنچ گئے. ارے بھائی آدمی بوڑھا بھی ہو جائے باپ کا تو بچہ رہے گا نا. تو شاگرد کسی مقام پر پہنچ جائے اپنے استاد کا تو شاگرد ہی رہے گا نا. ہاں تو قاری صاحب تھے, آپ بالفرض اسی جامعۃ المدینہ میں جہاں آپ نے پڑھا آپ استاد صاحب بن گئے.
اچھا پھر ترقی کرتے کرتے آپ ناظم صاحب بن گئے، اور آپ کے استاد ہیں وہ استاد ہیں، آپ ناظم صاحب ہیں، تنظیمی لحاظ سے آپ کا مقام بلند ہو گیا، پھر بھی ادب تو برقرار رہے گا نا، استاد کا تو ادب رہے گا ہی رہے گا۔ ایک حرف بھی پڑھا ہو تو اعلیٰ حضرت ہماری تربیت فرما رہے ہیں کہ اس کا ادب کرے، اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرے۔ ہاں البتہ جب کسی ایسے کام کرنے کا حکم دے جو شریعت کے خلاف ہو تو ہرگز نہ کرے، کہ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالی کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں۔ انشاءاللہ استادوں کا ادب کیا کریں گے؟ آواز تو بہت زوردار آنی چاہیے بھائی۔ تو اللہ والے اپنے استادوں کا ادب کیسے کرتے تھے؟ آئیے کچھ اس تعلق سے کچھ حکایات میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ، کروڑوں حنفیوں کے اماموں پیشوا، اور ایسی شان والے امام کہ سبحان اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فقہ میں امام اعظم کا مقام بیان کرتے ہیں کہ جتنے بھی علماء سب آپ کے بچے ہیں، بڑے بڑے جو مجتہد ہیں وہ بچے ہیں آپ کے سامنے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے رب سے کوئی وہ حاجت پیش ہوتی ہے تو امام اعظم کے مزار پر آ کر حاضری دیتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں، اللہ میری حاجت پوری فرما دیتا ہے۔ جب قبر سامنے ہو تو بلا حائل بلا سترہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، تو وہاں یہ صورت نہیں ہوتی۔ مزارات کے قریب مسجدیں ہوتی ہیں اور مزار کے ساتھ بھی باؤنڈری وال سے ہوتی ہے، وہ اس کے سامنے نماز پڑھیں، کوئی حرج نہیں اس میں۔ تو امام اعظم اللہ اکبر اپنے استاذ محترم، کون نام بتائیں گے استاد صاحب کا؟ حضرت امام حماد رحمت اللہ تعالی علیہ، استاد کا ایسا ادب کہ امام اعظم اپنے استاد کی طرف نہیں، استاد کے مکان کی طرف بھی پیر نہیں کرتے تھے۔ شان اور استاذ محترم کے مکان عالی شان کے درمیان 7 اسٹریٹ 7 گلیاں حائل تھیں۔ اللہ اکبر۔ مزید سنیے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حبر الامہ، امام المفسرین، بہت بڑا مقام ہے آپ کا۔ اعلیٰ حضرت نے ملفوظات شریف میں لکھا، ملفوظات اعلیٰ حضرت بہت عظیم کتاب ہے، اور الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے اس کو بڑی شان کے ساتھ شائع کیا ہے، فہرست کے ساتھ، اس کو تخریج کے ساتھ، حواشی کے ساتھ۔ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ سے کتاب آپ عطیتاً بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو ریڈ کیا جا سکتا ہے، ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے، فری آف کاسٹ اس کو پرنٹ آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت کا ارشاد ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جب علم دین سیکھنے کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے در دولت پر جاتے تو اپنے استاد کو آواز نہیں دیتے تھے، بلکہ آپ استاد صاحب کے مکان عالی شان کے باہر چوکھٹ پر سر رکھ کے لیٹ جاتے تھے۔ ہوا چل رہی ہے، مٹی اڑ رہی ہے، ریت آپ پر پڑ رہی ہے، مگر آپ وہاں تشریف فرما رہتے۔ اور جب آپ کے استاذ محترم حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ مکان عالی شان سے باہر تشریف لاتے تو فرماتے، ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول پاک کے چچا کے بیٹے، آپ نے مجھے اطلاع نہیں کی۔
تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عرض کرتے مجھے لائق نہ تھا کہ میں آپ کو اطلاع کراتا. کیسا استاد کا ادب کرتے. اعلیٰ حضرت تعلیم قرآن نے فرمائی کہ آواز نہ دیں. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم ترجمہ کنز الایمان. بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقلیں، اور اگر وہ سب کرتے یہاں تک کہ تم آپ ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تو استاد کا ایک ادب کیا پتا چلا کہ استاد مکان میں ہیں، کسی مکتب میں ہیں، کسی روم میں ہیں، تو آواز فرمائیے آواز نہ دی جائے، انتظار کیا جائے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا کس انداز سے ادب و احترام کرتے تھے، اس کی ایک اور جھلک ملاحظہ فرمائیں. اللہ ہمیں بھی اپنے استادوں کا ادب اور احترام اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کرنا نصیب فرمائے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھی، پھر سواری لائی گئی تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے آگے بڑھ کر رکاب تھام لی، جس میں پاؤں رکھ کے اوپر چڑھتے ہیں نا، تو وہ تھام لی کہ حضرت اس پر پاؤں رکھ کر تشریف رکھیں. یہ دیکھ کر حضرت زید نے فرمایا اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے آپ ہٹ جائیں، کیونکہ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ صحابہ سیدوں کا ادب کیا کرتے تھے، آل رسول کا ادب کرتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت رکھنے والی چیز کا احترام کرتے تھے. اے رسول پاک کے چچا کے بیٹے آپ ہٹ جائیں. اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا علماء اور اکابر کی اسی طرح عزت کرنی چاہیے، اسی طرح عزت کرنی چاہیے. تو آج کے دور میں وہ جانوروں پر سواری ہمارے ہاں نہیں ہوتی، تو چلیں بھی استاد صاحب کی سائیکل ہے وہ لا کر پیش کر دیں، موٹر سائیکل ہے تو اس کو صاف کر دیں، ایز پر کنڈیشن جیسا موقع ہو اس کے مطابق. یعنی استاد کے جو بھی ادب و احترام کے انداز ہیں وہ سارے اپنائے جائیں. امام فخر الدین عرصہ بندی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ مرو شہر میں رئیس الائمہ تھے، یعنی اماموں کے بھی بڑے تھے، اور جو اس وقت کا بادشاہ تھا آپ کا ادب کرتا تھا. آپ فرمایا کرتے تھے، یعنی اتنا بڑا مقام ملا کہ اس وقت کا جو کنگ تھا، بادشاہ تھا، ان کا ادب کرتا تھا. تو فرمایا کرتے تھے مجھے یہ منصب، مجھے یہ مقام اپنے استاد کی خدمت کی وجہ سے ملا ہے. استاد کی کیا خدمت کرتے تھے؟ فرمایا کرتے میں نے اپنے استاد کا 3 سال تک کھانا پکایا ہے. ہمارے ہاں تو خیر کچن موجود ہوتا ہے، طباخ بھی موجود ہوتا ہے، کھانا پکایا مل جاتا ہے. ایک بات کی جا رہی کہ استاد کا ادب اور احترام کیسا کرتے تھے، اور 3 سال تک کھانا پکایا
مگر استاد کا ادب اور احترام پیش نظر رکھتے ہوئے کبھی بھی اس میں سے کچھ نہیں کھایا. 3 سال تک کہ استاد کا کھانا ہے، اب اس میں سے میں کیسے کھاؤں؟ اللہ اکبر. خلیفہ ہارون الرشید بہت جاہو جلال والے خلیفہ تھے اور خوف خدا والے بھی تھے، روتے بھی بہت تھے اور علماء کا ادب بھی بہت کرتے تھے. تو اس وقت جو لغت کے امام تھے، امام اصمعی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنے شہزادے کو ان کے پاس علم دین سیکھنے کے لیے بھیجا. خوش نصیب ہیں وہ والدین جو اپنی اولاد کو علم دین سیکھنے کے لیے بھیجتے ہیں. انشاءاللہ ایسی اولاد دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی. تو ایک دن خلیفہ ہارون الرشید انہوں نے دیکھا کہ حضرت امام اصمعی رحمت اللہ علیہ وضو کر رہے ہیں اور پیر دھو رہے ہیں، اور ان کا بیٹا جو شہزادہ ہے وہ حضرت کے پیر پر پانی ڈال رہا ہے اور حضرت وضو فرما رہے ہیں. تو یہ دیکھ کر خلیفہ نے حضرت سے شکایت کی. کیا شکایت کی؟ کہا کہ میں نے اپنے لڑکے کو آپ کے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ آپ اسے علم سکھائیں، ادب سکھائیں، پھر آپ نے وضو کرتے وقت اسے ایک ہاتھ سے پانی ڈالنے اور دوسرے ہاتھ سے پاؤں دھونے کا کیوں نہیں فرمایا؟ کہ یہ نہیں کہ فیل کریں کہ میرا بیٹا، میرا شہزادہ یہ استاد صاحب کے پیر دھوئے گا. نہیں، شکوہ یہ ہے کہ یہ پانی کیوں ڈال رہا ہے، پیر بھی دھوئے استاد صاحب کے، ہے نا؟ کہتے ہیں نا کہ پیر دھو کے پینے چاہیے. ہاں، استاد کے واقعی پیر دھو کے پینے چاہیے، استاد ہے یہ. اور ہمیں وہ علم سکھاتے ہیں یہ جو رب سے قریب کرتا ہے. ہمیں وہ علم سکھاتے ہیں جس کی وجہ سے عقل و شعور بیدار ہوتا ہے. یہ وہ علم سکھاتے ہیں جس سے رسول پاک کا قرب حاصل ہوتا ہے. یہ وہ علم سکھاتے ہیں جس پر ہم عمل کر کے آگے بڑھ کے کتنے ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام استاد صاحب بن جاتے ہیں، کتنے ماشاءاللہ مفتی بن گئے. یہ بھی تو پہلے طالب علم تھے نا. کتنوں کو استادوں نے تربیت دے کر سکھا کر امام بنا دیا، خطیب بنا دیا، مفتی صاحب بنا دیا، حافظ قرآن بنا دیا، اور کتنے لوگوں پر ان کو بڑا بنا دیا، کتنے لوگوں کا مرجع بنا دیا. اور استاد وہ علم سکھاتا ہے کہ جو علم قبر میں بھی کام آئے گا. قبر کے اندر کیا انگلش گرامر کام آئے گی؟ قبر کے اندر کیا میتھمیٹکس کے کوئی ایکویشن کام آ جائے گی؟ اور فزکس، بوٹنی، زولوجی کام آئے گی؟ نہیں. قبر کے اندر قرآن کام آئے گا، قبر کے اندر علم دین کام آئے گا. ایک روایت کا خلاصہ ہے، شرح الصدور میں یہ روایت ہے کہ جب بندہ مر کر قبر میں پہنچتا ہے تو علم دین اس کی قبر میں روشنی کا سبب بنتا ہے. اور یہ علم کون سکھا رہا ہے؟ استاد، جس کا ہم نے ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے. بڑی پیاری بات کتاب راہ علم میں لکھی ہے، مکتبۃ المدینہ نے بڑی شان سے اس کو شائع کیا ہے ماشاءاللہ. وہ تو بزرگوں کی کتاب ہے، بہت پرانی کتاب ہے، ایک رسالہ ہی ہے. یہ کتاب تو طلباء کو خوب پڑھنی چاہیے. راہ علم، وہ حافظے کی کمزوری کے اسباب، اس کا علاج بھی اس کے اندر لکھا ہے. راہ علم کی بہت سی رکاوٹوں کے تعلق سے رہنمائی کی کہ رکاوٹیں کس طرح دور ہوں. استاد کا ادب اور احترام بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے. راہ علم. اور یہ رسالہ آپ کو مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً مل جائے گا، شاید کوئی 15 روپے کا مل جائے گا، کتنے کا مل جائے گا. اور ویب سائٹ سے آپ کو فری میں مل جائے گا، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ طبیب اور استاد، ڈاکٹر اور ٹیچر وہ انگلش کا ترجمہ ہے اس کا، ورنہ جو فی زمانہ ٹیچر ہیں تو کتنے بیچارے وہ نماز ہی نہیں آتی ان کو. یہ تو خوش قسمتی جامعۃ المدینہ والوں کی کہ ان کے ٹیچر علماء ہیں.
ہر ایک ٹیچر وہ عالم تھوڑی ہوتا ہے، نماز ہی نہیں آتی بیچاروں کو، پتہ ہے طہارت بھی کرنا آتی ہوگی نہیں آتی ہوگی، اور یہاں تو ماشاءاللہ علماء کی زیارتیں ہوتی ہیں۔ تو استاد اور ڈاکٹر، حکیم، طبیب، استاد اور ڈاکٹر، اس سے آپ نے کچھ حاصل کرنا ہے تو خوب ادب و احترام کریں۔ جب تک خوب ادب و احترام نہیں کریں گے تو وہ جو آپ سیکھنے کے لیے آئے ہیں اس میں آپ کو کما حقہ کامیابی نہیں ہوگی۔ ایک بزرگ کا، استاد کا ادب کا انداز دیکھیے، لوگ پوچھتے حضرت فلاں مسئلہ، تو آپ بتاتے نہیں تھے، کچھ عرصہ گزرا تو کہنے لگے جی پوچھے کیا پوچھنا ہے آپ نے، تو لوگ حیران ہوئے کہ پہلے تو آپ بتاتے نہیں تھے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ حیات تھے تو میں شرماتا تھا، مجھے جھجک ہوتی تھی کہ استاد کے ہوتے ہوئے میں مسئلہ بتاؤں گا، اور اب میرے استاد صاحب دنیا سے پردہ فرما گئے تو اب مجھ سے آپ پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ تو یہ بھی ایک ادب کا ایک انداز ہے۔ اور ویسے بھی جو غیر عالم ہے اس کو مسئلہ بتانے میں یا بتانا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، 100% اس کو کنفرم ہے کہ مسئلہ یہی ہے پھر تو بتا دے، ورنہ نہیں بتانا چاہیے۔ اور لوگ تو بیچارے ہر داڑھی والے کو وہ عالم سمجھتے ہیں، وہ مسئلہ پوچھ لیتے ہیں۔ بعض اوقات تو پتہ چلتا ہے کہ دارالفتہ اہل سنت میں تو نہیں آئے، باہر وہ جو بواب ہے اس سے مسئلہ پوچھ کے چلے جاتے، جو باہر چوکی دار ہے فیضان مدینہ کے ان سے مسئلہ پوچھ کے چلے جاتے، اور وہ بھی شریف آدمی تھک کر کے بتا رہے ہوتے۔ تو اس طرح طلباء کرام کو، مجھے، ہم سب کو بھی مسائل بتانے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر استاد بدعقیدہ ہو، کیونکہ مدنی چینل کے ذریعے نہ جانے کہاں کہاں سن رہے ہوں گے، اگر استاد بدعقیدہ ہے تو کیا اس کا بھی ادب و احترام ہے؟ نہیں، اس کا کوئی ادب و احترام نہیں ہے۔ شیطان معلم الملکوت تھا، اور اب اس کے شاگرد جو ہیں اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اور اپنے اس استاد کو جو سابقہ پہلے استاد تھا اس کو قیامت کے روز زنجیروں سے باندھ کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ تو ادب اور احترام اسی کا ہے جو خوش عقیدہ عاشق رسول استاد ہیں، ان کا ادب و احترام ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ نہیں کہ جی میں نے تو صرف ان سے ایک بار ایک پیریڈ میں شرکت کی تھی تو یہ استاد تھوڑی ہے، ہمارے مستقل پیریڈ تھوڑی تھا ان کا، نہیں، ایک حرف بھی پڑھا۔ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تو فرماتے ہیں کہ میں نے کسی سے ایک حرف کا فرمایا یا ایک مسئلے کا بتایا، سیکھا، وہ میرا آقا، میں اس کا غلام، چاہے مجھے اپنی غلامی میں رکھے چاہے مجھے فروخت کر دے۔ اللہ اکبر۔ مولا مشکل کشا یہ بہت بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، فرمایا کرتے تھے مجھ سے پوچھو کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، میں اس کا شان نزول تمہیں بتاؤں گا۔ اتنے بڑے عالم تھے، مگر دیکھیں جس سے سیکھتے ہیں اس کا ادب کتنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے استادوں کا ادب اور احترام نصیب فرمائے۔ استاد کی غیبت کی مثالیں بھی میں نے بیان کرنی تھی مگر ٹائم پورا ہو گیا۔ جو امیر اہل سنت نے غیبت کی تباہ کاریاں اس میں لکھی، اگر زندہ رہا موقع ملا تو انشاءاللہ آئندہ استاد کی جو غیبت کی مثالیں ہیں، جو نالائق شاگرد ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں نا، تو ہم نے لائق بننا ہے، نالائق بننا ہے؟ لائق بنیں گے، علم کی برکتیں حاصل کرنی ہے، محروم رہنا ہے؟ برکتیں حاصل کرنی تو ادب، احترام، آگے نہیں چلنا، نظر نہیں ملانی، آواز اونچی نہیں کرنی، ان کا ہر وہ کام جو شریعت کے مطابق ہے وہ کرنا ہے، اور ہر وہ انداز، ہر وہ کام جو ان کی دل آزاری کا سبب بنے اس سے بچنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عمل کا ہو جذبہ
عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی. واچ سلسلہ ایک حدیث ایک سبق on Tuesday 12 PM GMT. واچ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ لائیو on Tuesday 1 PM GMT. واچ سلسلہ جنت کا باغ یا دوزخ کا گڑھا لائیو on Tuesday 1:55 PM GMT. واچ سلسلہ دارالافتاء اہل سنت لائیو on Tuesday 2:10 PM GMT. Watch the سلسلہ Remedies for the Evils of Society live on Tuesday 3 AM GMT. Watch the سلسلہ ذہنی آزمائش Season 9 live on Tuesday 4 AM GMT. Watch the سلسلہ Virtues of Silence on Tuesday 6:15 PM GMT.